الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عبداللہ بھائی خادم بلوا جلدی پردے کھول دو، دور میں لوگ بیٹھے، جلدی کریں۔ والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم سال کے 11 مہینے اللہ رب العزت جنت کو سجاتے ہیں، مزین فرماتے ہیں، خوبصورت فرماتے ہیں روزہ داروں کے لیے۔ اور جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے آٹھوں دروازے اللہ رب العزت اہل ایمان اور روزہ داروں کے لیے کھول دیتے ہیں۔ فتحت ابواب الجنہ اذا دخل رمضان وغلقت ابواب الجہنم، اور جہنم کے ساتوں دروازے اللہ رب العزت بند فرما دیتے ہیں، اور جتنے شیاطین ان کو اللہ رب العزت قید فرما دیتے ہیں تاکہ روزہ داروں کو بہکا نہ سکے، انہیں تنگ نہ کرے۔ یہ جنت جو ہے یہ اللہ رب العزت کی جو نیک بندے ہیں ان کے لیے یہ ایک ٹھکانہ ہے اور آخری منزل ہے، وہاں جا کر نیک لوگوں نے آرام کرنا ہے، رہنا ہے سکون اور راحت کے ساتھ۔ اور جنت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی خوشی کی جگہ ہے، جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے خوش ہوتے ہیں تو اسے جنت عطا فرماتے ہیں۔ اور جہنم یہ اللہ رب العزت کی غضب کی جگہ ہے، جس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں تو اسے پھر جہنم میں داخل فرماتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں ہے موضع صوت فی الجنت خیر من الدنیا وما فیہا، جنت کی جو ایک بالش زمین ہے یہ پوری کائنات کی زمین سے اور جو کچھ اس کائنات میں ہے ان سب سے جنت کی ایک بالش زمین ہزاروں درجے بہتر ہے۔ دفتر میں جانا، اس کو جلدی پردے کھول دو، وہ آگے دفتر میں آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، پیارے آقا نے فرمایا کہ اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت
سمعت ولا خطر على قلب بشر۔ جنت ایک ایسی اللہ رب العزت کی مہمان نوازی کی جگہ ہے کہ دنیا کے اندر جن لوگوں نے نیک اعمال کیے ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس جنت کو تیار کیا ہے۔ اور یہ ایسی جگہ ما لا عین رأت، کسی آنکھ نے اس جنت کو نہیں دیکھا، ولا اذن سمعت، اور نہ کسی کان نے اس کے متعلق سنا ہے کہ کس طرح کی جنت ہے، ولا خطر علی قلب بشر، اور کسی انسان کے دل میں اس کا کھٹکا بھی، خیال بھی نہیں آیا کہ جنت کتنی حسین ہے، کتنی بڑی ہے۔ فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، اور کسی انسان کی آنکھ نے اس کو نہیں دیکھا۔ قرآن پاک میں ہے فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین۔ اب جنت جو ہے یہ درختوں کے بیچ میں اور قیمتی باغات کے بیچ میں اللہ رب العزت نے اس کو بنایا ہے۔ اب دنیا میں سے کوئی دیکھ کیوں نہیں سکتا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اہل ایمان جو ہے، ایمان بالغیب جو ایمان لاتے ہیں تاکہ ان کا ایمان مضبوط رہے، اور ظاہر سی بات ہے جو بن دیکھے سودا ہوتا ہے اس کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ اب یہ جنت کا سودا، اہل ایمان کا سودا بن دیکھے سودا ہے اللہ رب العزت کے ساتھ۔ جو چیز آدمی دیکھ لے اس کا سودا کرے اس کی بات کچھ اور ہے، جو بن دیکھے سودا کرے اس کی بات کچھ اور، مزہ کچھ اور ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے جب انسان مر جاتا ہے، اذا مات العبد عرض علیہ مقعدہ بالغداء والعشی، انسان جب مرتا ہے، مرنے کے بعد جب اسے قبر میں رکھا جاتا ہے، پھر انسان کو اس کا ٹھکانہ صبح شام دکھایا جاتا ہے کہ یہ آپ کا ٹھکانہ ہے، اس میں آپ نے رہنا ہے۔ اگر وہ جنتی ہے تو صبح بھی جنتی کو جنت دکھائی جاتی ہے کہ یہ آپ کا ٹھکانہ ہے، آپ نے اس میں جانا ہے۔ اگر وہ جہنمی ہے تو اس کو صبح شام جہنم دکھائی جاتی ہے کہ یہ آپ کا ٹھکانہ ہے، آپ نے اس میں جانا ہے، یہ آپ کی آخری مقام ہے۔ اب جنتی جب جنت دیکھتے ہیں تو وہ خوش ہوتے ہیں، ان کی روح کو تسکین ملتی ہے، سکون ملتا ہے۔ اور جہنمی جب جہنم کو اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے صبح شام تو اسے اور پریشانی ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، اسے دیکھ کے اور وہ غمگین پریشان ہوتا ہے کہ میں نے اس مقام پر جانا ہے، یہ میرے آخری ٹھکانہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں تشریف لے گئے تو معراج کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت اور جہنم دونوں کی سیر کروائی گئی اور اس کے مناظر دکھائے گئے، حالات دکھائے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت اور جہنم دونوں کی سیر کی۔ اب ظاہر سی بات ہے، اتنا تو ہمیں بات سمجھ آ گئی کہ جنت باغات کے بیچ میں، درختوں کے بیچ میں ہے۔ اب جنت جو ہے یہ 7 آسمانوں سے اوپر ہے۔ قرآن پاک میں اس کی دلیل موجود ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، انسان کا رزق کہاں پر ہے؟ آسمانوں میں ہے۔ انسان کا رزق آسمانوں سے اترتا ہے۔ وَمَا تُوعَدُونَ، اور جس چیز کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے جنت، وہ بھی آسمانوں پہ ہے۔
7 آسمانوں سے اوپر جو ہے جنت ہے اور 7 سمندر نیچے جہنم ہے۔ جنت اوپر ہے، جہنم نیچے ہے۔ اب جب انسان کا رزق اترتا ہے آسمانوں سے تو وہ سدرۃ المنتہا پر آ کے رک جاتا ہے، اور جتنے احکامات اترتے ہیں سدرۃ المنتہا پر آ کے رک جاتے ہیں۔ پھر سدرۃ المنتہا سے زمین کی طرف بندوں کی طرف احکامات اور رزق اتارے جاتے ہیں۔ اس طرح بعض علماء اکرام فرماتے ہیں کہ جب انسان کے نیک اعمال زمین سے اوپر جاتے ہیں تو وہ بھی سدرۃ المنتہا پر جا کر رک جاتے ہیں، اور جو نیک انسان ہوتے ہیں جو ان کی روحیں زمین سے جاتی ہیں تو وہ بھی سدرۃ المنتہا پر جا کے رک جاتی ہیں۔ قرآن مجید میں عند سدرۃ المنتہا عندہا جنت المأوی، سدرۃ المنتہا یہ ایک بیری کا درخت ہے، اور فرشتوں کے لیے یہ حکم ہے کہ اس سے آگے وہ نہیں جا سکتے۔ جیسے معراج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جبرائیل علیہ السلام تشریف لے گئے، سدرۃ المنتہا کا مقام آیا تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا حضور یہاں سے آگے مجھے حکم نہیں ہے، اگر میں یہاں سے آگے جاؤں گا تو میرے پر جل جائیں گے، اس لیے وہاں رک گئے۔ انسان کو اللہ رب العزت نے یہ عظمت عطا فرمائی ہے کہ اپنی نورانی پاک مخلوق وہاں سے آگے نہیں جا سکتی، انسان وہاں سے آگے جا سکتے۔ پھر جنت کے جو ہے 8 دروازے ہیں اور جہنم کے 7 دروازے ہیں۔ یہ بھی اللہ کی رحمت کی دلیل ہے کہ اللہ کی رحمت کی دلیل یوں ہے کہ جہنم کے دروازے اللہ نے کم بنائے، جنت کے دروازے اللہ رب العزت نے زیادہ بنائے۔ پھر اس میں جنت کے جو نام ہیں صفاتی نام الگ ہیں، جنت کا اپنا نام جنت ہی ہے۔ صفاتی نام میں پھر ان میں جو دروازے ہیں ان دروازوں کے نام ہیں۔ پہلا دروازہ ہے دار السلام، قرآن مجید میں نا واللہ یدعو الی دار السلام ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ دوسرا دروازہ اس میں دار المتقین کا ہے، اس میں متقین لوگ اس دروازے سے جنت میں داخل ہوں گے۔ ہر اعمال کرنے والے کے لیے الگ دروازہ مختص ہے، روزہ داروں کے لیے الگ ہے، صدقہ خیرات کرنے والوں کے لیے الگ ہے، نماز پڑھنے والوں کے لیے الگ ہے، اور اسی طرح کا جہاد کرنے والوں کے لیے الگ دروازہ ہے۔ صدیق اکبر تشریف فرما ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جنت کا تذکرہ فرمایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدیق اکبر کچھ لوگ ایسے بھی خوش قسمت ہوں گے جن کو جنت کے 8 دروازوں سے پکارا جائے گا کہ آ جاؤ، ہر دروازہ آواز لگائے گا کہ آ جاؤ میرے دروازے سے اندر داخل ہو جاؤ۔ اس کو آسان یوں سمجھیں، ہمارے گھر میں جب کوئی مہمان آتا ہے ہم اس کا استقبال یوں کرتے ہیں، ہر قسم کی جتنی ہماری گنجائش ہوتی ہے کھانے بنواتے ہیں، جب کھانے دسترخوان پہ لگ جاتے ہیں تو ہماری خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہمارا مہمان ہر ڈش سے 1-2 نوالے لے لے، لیکن ضرور لے لے، یہ ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے۔ تو جنت کی بھی یہی خواہش ہوگی، جو نیک انسان ہوگا جس نے سارے اعمال کیے ہوں گے تو جنت کے 8 دروازوں کی خواہش ہوگی کہ یہ جنتی میرے دروازے کے سے جنت میں داخل ہو جائیں۔ تو پیارے آقا نے فرمایا کہ صدیق اکبر بہت سارے ایسے خوش قسمت لوگ ہوں گے جن کو جنت کے 8 دروازوں سے آواز آ رہی ہوگی، اور فرمایا کہ صدیق اکبر آپ ان خوش نصیب لوگوں میں سے آپ بھی ہیں، چونکہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 8 دروازوں سے پکارا جائے گا، جنت کے 8 دروازے آواز دیں گے کہ صدیق اکبر آ جاؤ۔ اب یہ خاصیت صرف صحابہ تک یا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک محدود نہیں ہے، ہر مسلمان یہ اعمال کر کے اس خاصیت کو 8 دروازوں سے آواز والی صفت کو اختیار کر سکتا ہے، حاصل کر سکتا ہے محنت اور کوشش کے ساتھ۔
ایک دروازہ جنت کا دار القرار ہے، جس کا نام دار القرار ہے، قرآن پاک میں ہے وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ۔ ایک ہے جنت النعیم، ایک دروازے کا نام ہے جنات عدن تجری من تحتها الانہار، اور ایک دروازے کا نام ہے باب الصلاح ہے۔ اس دروازے سے ان لوگوں کو بلایا جائے گا جو دنیا میں نماز کی پابندی کرتے تھے، تو وہ لوگ اس دروازے سے جنت میں داخل ہوں گے، باب الصلاح سے۔ ایک دروازہ ہے باب الجہاد جنت کا، اس دروازے سے وہ لوگ داخل ہوں گے جو دنیا میں اللہ کے راستے میں جہاد کرتے تھے، ان کو آواز لگائی جائے گی مجاہدین آ جائیں، طالبان آ جائیں۔ ایک ہے باب الصدقہ، ان سے وہ لوگ داخل ہوں گے جو دنیا میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتے تھے، صدقہ نکالتے تھے، نفلی صدقہ۔ ایک تو زکوٰۃ ہے، فطرانہ ہے، یہ تو واجبات ہیں، یہ تو ضروری ادا کرنے۔ اس کے علاوہ جو نفلی صدقات ہیں، یہ ان لوگوں کے لیے باب الصدقہ ہے، ان لوگوں کو ان سے بلایا جائے گا۔ اور ایک دروازہ باب الریان ہے، اس دروازے سے صدا لگے گی روزہ داروں کے لیے، حکم ہوگا کہ روزہ دار آئیں اور اس دروازے سے جنت میں داخل ہو جائیں۔ ایک دروازہ ہے باب التوبہ، اور اس دروازے سے ان لوگوں کو بلایا جائے گا جن لوگوں نے دنیا میں گناہ کیے، پھر اس کے بعد توبہ کی، اللہ سے معافی مانگی، یہ دروازہ ان لوگوں کے لیے مختص ہوگا۔ اور ایک دروازہ ہے باب الکاظمین، غصہ پی جانے والے لوگ۔ اب دیکھیں، غصہ آنا بنفس ہی کوئی بری بات نہیں ہے، غلط بات پر ہر انسان کو غصہ ضرور آتا ہے، لیکن غصے کو کنٹرول کرنا یہ اصل کمال ہے کہ غصے کے وقت بکواسات، بیہودہ باتیں اور فحش باتیں منہ سے گالم گلوچ نہ نکلیں، کوئی نقصان نہ کریں، یہ اصل کمال ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، کہ تم میں سے پہلوان وہ نہیں ہے جو غصے کے وقت دوسرے کو گالی دے دے یا بچھاڑ دے یا مار دے، یہ پہلوان نہیں ہے، بلکہ فرمایا پہلوان تو وہ ہے کہ یملک نفسہ عند الغضب، غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو کر لے۔ اب غصے کی حالت میں آپ دیکھیں بہت سارے معاملات خراب ہو جاتے ہیں۔ گھر والی کو طلاق ہوتی ہے تو غصے میں، جی میں غصے میں آ گیا 3 طلاقیں دے دی، پھر آتے ہیں مولوی صاحب بس مولوی صاحب 3 طلاقیں تو میں دے چکا ہوں، غصے میں اب کوئی ایسا راستہ نکالیں کہ میرے لیے راستہ بن جائے، کوئی صورت بن جائے۔ اور بھائی پہلے ہی آپ سوچ لیتے کہ شریعت نے جب 3 کا اختیار دیا، 3 میں سے ایک اختیار استعمال کر لیتے، تینوں اٹھا کے یہ دوا درے جاؤ پکا فرق۔ اور غصے کی حالت میں ہی بچے کو مارا جاتا ہے، کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی ہوتی ہے، تو غصے کی حالت میں انسان اپنے آپ کو کنٹرول کرے، یہ اصل پہلوان ہے۔ ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ، ہم جب آپ کی مجلس میں بیٹھتے ہیں، انا نسمع منک شیئا، بہت ساری چیزیں ہم آپ سے سنتے ہیں اور ہمارا دل کرتا ہے افنکتبھا، کیا ہم اس کو لکھ لیا کریں؟ پیارے آقا نے فرمایا نعم، جی لکھ لو، اچھی بات ہے۔ پھر صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ، قلت فی الرخاء والغضب، آپ بسا اوقات اچھے موڈ میں ہوتے ہیں، بسا اوقات غصے کی حالت میں بھی ہوتے ہیں، تو کیا ہم دونوں صورتوں میں آپ کا جو بھی کلام ارشاد فرمائے دونوں صورتوں میں لکھ لیں؟ پیارے آقا نے فرمایا نعم، لکھ لو، دونوں صورتوں میں، چاہے غصے کی حالت میں کوئی بات ارشاد فرماؤں یا خوشی کے عالم میں۔ پیارے آقا نے پھر فرمایا فإنی لا اقول فیہما الا حقا، میں چاہے غصے کی حالت میں ہوں یا پھر نرمی کی حالت میں ہوں، دونوں صورتوں میں میں سوائے حق بات کے کوئی بات نہیں کہتا۔
یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے کی حالت میں ہوں یا خوشی کی حالت میں، دونوں میں اچھی بات اور صحیح بات ارشاد فرماتے تھے۔ یہ نہیں کہ غصے میں کوئی نعوذ باللہ کوئی غلط بات، کوئی ایسی بات۔ تو ہمارے اخلاق کی پہچان تب ہی ہوتی ہے جب انسان کو غصہ آئے اور کوئی گالم گلوچ کسی کو ڈانٹے نہ، تو یہ صحیح بندہ ہے۔ ورنہ بعض لوگوں کو حق بات کہے نا وہ غصہ ہو جاتے ہیں، بات سمجھتے نہیں ہے، تو یہ علامت ہے یہ متکبر انسان۔ بھائی بات کو، حق بات کو لیں، سمجھیں کہ اس میں میری کوئی غلطی کمی کوتاہی ہے، اس کو لینا چاہیے۔ آپ غصہ ہو گے سمجھ لیں کہ آپ کے اندر تکبر ہے، تکبر کی علامت ہے۔ تو جو جنت کی، جو آدمی دنیا میں ایک اور دروازہ ہے باب الراضین، اس میں وہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے اس دروازے سے جو دنیا میں اللہ رب العزت کے ہر فیصلے پر راضی رہتے تھے۔ ان لوگوں کو اس دروازے سے پکارا جائے گا کہ آ جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ، اور اس میں ان لوگوں کو جو اللہ کے فیصلے پر راضی رہتے تھے ان کو ایک ایسا محل عطا کیا جائے گا جس کا نام بیت الحمد ہے۔ اب دنیا میں اگر کسی کے بیٹے کا انتقال ہو جاتا ہے یا والد کا انتقال ہو جاتا ہے، اس پہ کوئی وہ رونا دھونا، چیخنا یا شکوہ شکایت کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا نہیں کرتا، اللہ کے فیصلے پر راضی رہتا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے یہ دروازہ ہوگا کہ یہاں سے داخل ہو جاؤ جنت میں۔ اب جب کسی کے بچے کا انتقال ہوتا ہے اور اس غم کی کیفیت میں وہ یہی کہتا ہے کہ میں اللہ کے فیصلے پر راضی ہوں، تو فرشتوں سے اللہ پاک جاننے کے باوجود پوچھتے ہیں بتاؤ میرے بندے، وہ اپنے بچے کے انتقال کے موقع پر کیا کہہ رہا تھا؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ رب العزت وہ یہ کہہ رہا تھا کہ میں اللہ کے فیصلے پر راضی ہوں۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں فرشتوں گواہ رہنا، میں نے اس کا نام مغفرت کرنے والے لوگوں میں لکھ دی ہے، یعنی اس کی میں نے بخشش کر دی ہے، تم لوگ اس بات پر گواہ رہنا۔ تو اللہ رب العزت کے ہر فیصلے پر راضی رہنے والا انسان بھی جنتی ہے، اور اس کو اس دروازے سے پکارا جائے گا کہ آ جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ ایک آخری دروازہ ہے باب الایمن، اس دروازے سے وہ لوگ داخل ہوں گے جن سے اللہ رب العزت کوئی حساب کتاب نہیں لے گا، اور وہ لوگ ہوں گے جن کی نیکیاں زیادہ ہوں گی۔ اس لیے فرمایا کہ فرائض کے ساتھ نوافل کا بھی اہتمام کریں، تاکہ اگر ہمارے گناہوں سے زیادہ نیکیاں زیادہ ہوں، گناہ کم ہوں نیکیاں زیادہ ہوں، جب نیکیاں زیادہ ہوں گی تو اللہ رب العزت کی رحمت کی نظر ہوگی۔ اب یہ جنت کے جو 8 دروازے ہیں، ایک دروازے کی جو چوڑائی ہے ایک دروازے کی وہ اتنی ہے کہ اس کی جو ایک کونے سے دوسرے کونے تک پہنچنے کے لیے 70 سال کی مسافت چاہیے۔ اب بتائیں جس عمارت کا دروازہ اتنا بڑا ہو کہ ایک دروازے سے کونے سے اگر آپ چلیں دوسرے دروازے کے کونے تک تو 70 سال کی آپ کو مسافت چاہیے۔ اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے جنتی جنت میں چلے جائیں گے، آخری جو جنتی ہوگا اس کا حال یہ ہوگا کہ دنیا سے ادنا جو جنتی ہوگا دنیا سے اس کو 10 گنا بڑی جنت اللہ رب العزت عطا فرمائے گا۔ آخری جنتی ادنا درجے کا جنتی، اور جو اعلیٰ درجے کا جنتی ہوگا اس کا تو کیا عالم ہوگا، کیا بات ہوگی جس کے اعمال زیادہ اچھے ہوں۔ تو میرے دوستو یہ عید کا موقع ہے۔ عید کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لیس العید لمن لبس الجدید، عید اس کی نہیں ہے کہ جو نئے کپڑے پہن لے، عید تو اس آدمی کے ہے جو اپنے آپ کو گناہوں سے صاف کر لے، عید تو اس آدمی کے ہے جو دل میں بغض، کینہ، حسد، ناراضگیاں ختم کر دے، عید کے موقع پر جا کے جو رشتہ دار ناراض ہیں ان سے مل لے، صلح کر لے، یہ عید اس کے لیے۔ اور عیدگاہ میں جب آتے ہیں ہم لوگ تو عیدگاہ کے راستے میں جب ہم گھر سے نکلتے ہیں راستوں میں فرشتے بیٹھے ہوتے ہیں،
اور عیدگاہ میں جب داخل ہوتے ہیں، بیان ہم سنتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان ہوتا ہے کہ جتنے بھی عیدگاہ میں لوگ آئے ہیں، اے فرشتوں ان کے لیے اعلان کر دو، قوموا مغفورا لکم، کہ تم اس حال میں اب یہاں سے کھڑے ہو جاؤ کہ تم سب کے سب کو میں نے معاف کر دیے۔ سب کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت کا اعلان ہوتا ہے۔ جو بھی عید میں آتا ہے، نماز پڑھتا ہے، عید کی نماز ادا کرتا ہے، بات کو میں سمیٹ رہا ہوں، اور فرشتے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فرشتے بتاؤ کہ مزدور کو مزدوری کا وقت آ چکا ہے، کیا اس کو پوری مزدوری ملنی چاہیے یا نہیں ملنی چاہیے؟ فرشتے فرماتے ہیں یا اللہ بالکل ملنی چاہیے اور پوری ملنی چاہیے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ فرشتوں گواہ رہو، ان روزہ داروں نے پورا رمضان روزہ رکھا، تراویح پڑھی، اور جتنے بھی یہ عیدگاہ میں آئے ہیں، اور ان سب کے لیے، روزہ داروں کے لیے میری طرف سے مغفرت کا اعلان ہے، اور تم اس پر گواہ رہو۔ تو جتنے بھی عیدگاہ میں آتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے سب کے لیے مغفرت کا اعلان اور بخشش کا اعلان ہوتا ہے۔ اور عیدگاہ میں آدمی جب آتا ہے تو عید کے بعد جب 2 رکعت نماز ہے، نماز آدمی پوری پڑھنے کے بعد جو خطبہ ہے اس کو بھی پورا سننا واجب ہے۔ اگر آپ خالی نماز پڑھ کے چلے جائیں گے، خطبہ نہیں سنیں گے، تو آپ کی نماز مکمل نہیں ہوگی۔ اب اس میں نماز کا طریقہ سن لیجیے، وقت ہو گیا ہمارا، پھر نماز پڑھ لیتے ہیں۔ اس کا طریقہ نماز سے عید کا یہ ہے، 2 رکعت نماز عید یہ واجب نماز ہے۔ اس کی نیت یوں کریں گے کہ 2 رکعت نماز صلاۃ العید مع زید 6 تکبیروں کے، بس اتنی سے کہہ دینا، اس کے بعد تکبیر کہیں گے۔ پہلی تکبیر فرض ہے، امام بھی کہے گا، مقتدی بھی کہیں گے۔ اگر مقتدی پہلی تکبیر نہیں کہتے تو یاد رکھیں مقتدیوں کی نماز نہیں ہوگی۔ ہر بندے پر پہلی تکبیر کہنا اللہ اکبر یہ فرض ہے، چاہے آپ نفل کی نماز پڑھ رہے ہوں، فرض کی نماز پڑھ رہے ہوں، امام کے ساتھ